الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بزرگوں اور بھائیوں، 2 دن پہلے میں نے لکم دینکم ولی دین کا مطلب سمجھایا تھا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے۔ یہ مطلب نہیں۔ حق بھی اوکے اور باطل بھی اوکے، یہ دونوں کیسے اوکے ہو جائیں گے؟ ایک سیدھا ہوگا، ایک اوکا ہوگا۔ گجراتی لفظ ہے اوکا۔ اوکے کیسے ہو جائے گا؟ اوکا ہوگا ایک۔ پاکستانی بھائی ہیں وہ تو یہ اوکا نہیں سمجھیں گے، گجراتی لفظ ہے۔ وہ کمن ٹیڑھا، اوکا کمن ٹیڑھا۔ تو دونوں کیسے اوکے ہو جائیں گے؟ ایک اوکے ہوگا، ایک اوکا ہوگا، ٹیڑھا ہوگا۔ مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نو کمپرومائز بٹوین حق اینڈ باطل۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے، ان کے درمیان میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ جو حق ہے وہ حق ہے، باطل ہے وہ باطل ہے۔ 4 لفظ ہیں، ان کو سمجھو۔ مصالحت، مدارات، مداہنت اور موالات۔ اس میں سے 2 ٹھیک ہیں، 2 ٹھیک نہیں۔ 2 ٹھیک ہیں، 2 ٹھیک نہیں۔ مصالحت ٹھیک ہے۔ مصالحت کے کیا معنی ہیں؟ 2 چیزیں ایک تھی، وہ جدا جدا ہو گئی، تو ان کو جوڑ دو۔ چنے کی 2 دانے، چنے کی 2 دالیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، وہ الگ الگ ہو گئی، تو گون لگا کر چپکا دو دونوں کو، چنا بن گیا۔ یہ گون لگا کے چپکا دیا، یہ مصالحت ہے۔ 2 چیزیں ایک تھی اور وہ کسی وجہ سے الگ الگ ہو گئی، تو گون لگا کے چپکا دو، ایک کر دو۔ یہ مصالحت ہے، اور قرآن میں ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مصالحت بہتر ہے۔ قرآن میں جہاں یہ آیت آئی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وہاں مضمون یہ چل رہا ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو گئی، تو میاں بیوی تو ایک ہیں، شریک حیات ہیں، لائف پارٹنر ہیں، مگر کسی وجہ سے ناچاقی ہوئی اور 2 دالیں الگ ہوئی، تو گون لگاؤ بیچ میں، ایک کر دو، چپکا دو۔ میاں بیوی میں مصالحت کرا دی۔ واہ واہ، بڑا کام اچھا کیا۔ تو ایک تو یہ مصالحت، 2 چیزیں ایک تھیں، کسی وجہ سے جدا جدا ہو گئی، ان کو گون لگا کر ایک کر دو تو مصالحت ہو گئی، دونوں ایک ہو گئی۔ یہ بہت اچھا کام ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ 2 چیزیں 2 تھیں، ان کو ایک نہیں کرنا، قریب قریب رکھنا ہے، یہ مدارات ہے۔ وہ دوسرا لفظ مدارات کے لیے ہے رکھ رکھاؤ۔ مدارات میں اور رکھ رکھاؤ میں 2 چیزیں تھی، اور وہ 2 کو ایک نہیں کر سکتے، وہ ایک ہو نہیں سکتی، تو 2 کو قریب قریب رکھو، یہ مدارات ہے۔ یہ بھی اچھی چیز ہے۔ فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، حافظ شیرازی رحمہ اللہ۔
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان بوستان والے جس زمانے کے ہیں اسی زمانے کے حافظ شیرازی بھی ہیں، اور حافظ شیرازی کا دیوان چھپا ہوا ہے، دیوان حافظ شیرازی۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کی تو گلستان بوستان کریمہ یہ کتابیں ہیں، ان کی ایک ہی دیوان ہے، دیوان حافظ، وہ چھپی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں آسائش دو گیتی تفسیر دو حرف با دوستاں تلطف با دشمنا مدارا۔ وہ فرماتے ہیں دونوں دنیا میں اگر تمہیں آرام سے رہنا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو، دونوں دنیاؤں میں سکون چین راحت سے رہنا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو، آسائش دو گیتی تفسیر دو حرفست۔ کیا دو باتیں ہیں؟ دوستوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، دشمن کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا برتاؤ کرو، یہ دو باتوں پر عمل کرو، سکون سے رہو۔ جو دوست ہے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، با دوستاں تلطف، اور دشمن کا ساتھ رکھ رکھاؤ تاکہ وہ دشمنی میں دور نہ چلا جائے، اور دور چلا جائے گا نقصان پہنچائے گا، اور رکھ رکھاؤ کا برتاؤ ہوگا تو ہے تو دشمن، رہے گا ہمیشہ دشمن، مگر ہم قریب رہے گا تو دشمنی اس کی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو حافظ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر آپ کو سکون سے اور چین سے رہنا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو، با دوستاں تلطف با دشمنا مدارا۔ لہذا یہ جو مدارات یہ رکھ رکھاؤ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہے پھر مداہنت۔ مداہنت کے معنی ہیں حق ڈھیلا پڑ گیا ہے، باطل اس پر چھا گیا ہے، یہ مداہنت ہے۔ دوہنن کے معنی ہیں تیل، آئل، کھانے کا سرسوں وغیرہ کا آئل، اور مداہنت کے معنی ہیں تیل لگایا تو پھسل گیا، حق پھسل کر کے باطل کی گود میں چلا گیا، یہ جائز نہیں۔ چاہے اہل حق مٹھی بھر ہوں اور باطل ساری کنٹری ہو، تب بھی حق کو اپنی جگہ پر رہنا ہے، پھسل کر کے باطل کی گود میں نہیں جانا۔ سورہ نون والقلم کے شروع میں ہے ودو لو تدہن فیدہنون فلا تطع المکذبین ودو لو تدہن فیدہنون۔ آپ کی جو تکذیب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین لائے ہوئے دین کی جو تکذیب کرتے ہیں، آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان کی طرف پھسل جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، لہذا آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ حق اپنی جگہ پر رہے گا، چاہے وہ مٹھی بھر ہو، باطل رہے گا، اور دور رہنے کے بجائے قریب رکھو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن حق پھسل کر کے باطل کی گود میں چلا گیا یہ نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اور پھر اس سے آگے کا درجہ ہے موالات، یہ ان کے ساتھ اور یہ ان کے ساتھ دوستی۔ دوستی کا مفہوم آپ حضرات کا جو لفظ لو ہے اس نے دوستی کا مفہوم ہی خراب کر دیا ہے۔ دو چلتے آدمیوں میں 10 منٹ میں لو ہو جاتی ہے، نہیں، دوستی نام ہے اس کی محبت اس کے دل میں اتر جائے اور اس کی محبت اس کے دل میں اتر جائے۔ دل میں جب تک محبت نہ اترے وہاں تک دوستی نہیں ہے۔
موالات نہیں ہے، تو ایک دوسرے کی محبت، اہل حق کی محبت اہل باطل کے دل میں اتر گئی، اور اہل باطل کی محبت اہل حق کے دل میں اتر گئی، یہ موالات ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہ مثال لو، ایک فیملی ہے مسلمان کی، ایک فیملی ہے ہندوؤں کی، ان میں دوستی ہے، دونوں فیملیوں میں دوستی ہے۔ یہ دیوبند کی ایک واقعی میں مثال دے رہا ہوں، ویسے فار ایگزامپل نہیں بیان کر رہا، یہ دیوبند کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہندو فیملی تھی، ایک مسلمان فیملی تھی، اور مسلمانوں کی فیملی بھی معزز لوگوں کی فیملی تھی، شیخ زادوں کی، وہاں شیخ زادے اونچی فیملی سمجھی جاتی ہے۔ تو ہندوؤں کے یہاں جب دیوالی آتی تھی تو یہ مسلمان عورتیں جا کر اس ہندو سہیلیوں کے یہاں دیوالی کے دیے جلاتی تھی۔ جب تک یہ نہیں جائیں گے دیے نہیں جلیں گے، ہندو عورتیں اپنے دیے نہیں جلائیں گے، یہ سہیلیاں مسلمان جائیں گی، وہ جا کر دیے جلائیں گے۔ تو میں نے ان کے آدمیوں کو بلایا، میں نے کہا بھئی یہ جو تم کر رہے ہو اس کا متبادل بھی تو ہونا چاہیے، تمہاری عورتیں جا کر ان کے دیے جلاتی ہیں، تو ان کے مردوں سے کہو کہ وہ آ کر قربانی کے دن تمہارے بکرے ذبح کر دیں۔ یہ تمہاری عورتیں جا کے دیے جلاتی ہیں، تو ان کے مردوں سے کہو کہ وہ جو قربانی کے دن آ کر تمہارے بکرے بھی ذبح کر دیں۔ پھر وہ بات ختم ہوئی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حق اور باطل، اس کی دوستی ان کے دل میں، ان کی محبت ان کے دل میں، یہ جائز نہیں۔ پھسل کر باطل کی گود میں چلے جانا یہ بھی جائز نہیں، اور اس دونوں طرف سے دوستی، دلوں کے اندر محبت ہو گئی یہ بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جب ایک دوسرے کے دل میں اس کی محبت اس کے دل میں، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تو پھر طور طریقے بھی ایک ہو جاتے ہیں، دو دوستوں کے طور طریقے بھی ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوست جو کرے گا دوسرا بھی وہی کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں کو سمجھاؤ کہ وہ نیک بندوں کی کمپنی میں رہیں۔ اگر وہ آوارہ نوجوانوں کی کمپنی میں رہیں گے تو انہی کے جیسے ہو جائیں گے۔ اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ کہ بھئی نیک بندے ان کی کمپنی میں رہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ ایمان میں جو کھرے ہیں، ایمان میں جو سچے ہیں، ان کے ساتھی بنو۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، جب سچوں کی کمپنی میں رہو گے تو خواہی نہ خواہی تم بھی ایمان میں پکے اور سچے بنو گے۔ اور بے عمل لوگوں کے جو ایمان، بے عمل کون ہوتا ہے؟ جو ایمان میں کچا ہے وہ بے عمل ہوتا ہے، جو ایمان میں پختہ ہے وہ عمل میں بھی پختہ ہوتا ہے، اور جو عمل میں کچا ہے تو سمجھ لو ایمان میں کچا ہے۔ تو جو بے عمل ہے، ایمان میں کچا ہے، کھوٹا ہے، اس کی کمپنی میں جو رہے گا وہ بھی کھوٹا بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ کہ اپنی کمپنی اچھی رکھو۔ اگر تمہیں اچھا بننا ہے تو اچھی کمپنی رکھو،
माफिया कंपनी में जो जाएगा लुटेरा बनेगा, नेक बंदों की कंपनी में जो आएगा वो हलाल तरीके से 4 पैसे कमाएगा। लिहाजा दोस्ती जब एक दूसरे के साथ हो जाती है, दिलों के अंदर मोहब्बत घुस जाती है, तो फिर तौर तरीके एक हो जाते हैं। इसलिए इसकी ममानियत है, जब तौर तरीके एक होंगे तो किसका किस पर असर पड़ेगा? अच्छे का बुरे पर असर पड़ेगा या बुरे का अच्छे पर असर पड़ेगा? बुरे का अच्छे पर असर पड़ेगा, अच्छे का असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं नतीजा रिजल्ट के ताबे होता है। एक लोटा दूध में 4 कतरे पेशाब के डाल दो तो वो 4 कतरे पेशाब के पाक नहीं हो जाएंगे, दूध नहीं बन जाएंगे, सारा लोटे का दूध नापाक हो जाएगा। पेशाब अर्जल निकम्मी चीज, नतीजा उसके ताबे हो जाता है। बस अच्छे और बुरे की जब कंपनी होगी तो अच्छे के असर से बुरा अच्छा बन जाए। ऐसा होता है, कब होता है? जब अच्छा स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो उसका असर बुरा कबूल कर सकता है और वो राह रास्ते पर आ सकता है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं, अच्छा और बुरा, तो बुरा असर अंदाज होगा, अच्छा असर अंदाज नहीं होगा। तो मुवालात की ममानत इसलिए है कि जब दोनों इक्वल होंगे, अच्छा और बुरा, और दोनों में दोस्ती हो जाएगी, तो बुरे का असर अच्छा कबूल करेगा, वो भी बुरा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा पावरफुल हो, बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा नेक आदमी है, उसके पास एक बुरा आदमी आकर उठने बैठने लगा, तो फिर अच्छे आदमी का असर पड़ेगा, लेकिन वो उसके पावरफुल होने की वजह से असर पड़ेगा। वरना अगर दोनों इक्वल है मर्तबे में, तो बुरा अच्छे को मुतासिर करेगा, अच्छा मुतासिर नहीं करेगा। बहरहाल मैं ये समझा ही रहा था कि ये 4 दर्जे हैं। 2 चीजें एक थी, चने की 2 दालें साथ मिली हुई थीं, किसी वजह से जुदा जुदा हो गई, तो उनको गोंद लगा कर चिपका कर एक कर दो, ये बहुत अच्छा काम है। दूसरी सूरत है कि 2 चीजें 2 हैं और वो 2 ही रहेंगी, एक नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनको एक दूसरे से बहुत दूर होने से बचाओ और करीब करीब लाकर रखो, जैसे हम हिंदुस्तान में मसलकी मसाइल होते हैं तो सिर्फ अहनाफ इकट्ठा होते हैं, बरेलियों को नहीं बुलाते, वो भी हनफी हैं मगर मसलक उनका वो बिदती है, उनको नहीं बुलाते। मसलक, कोई मसलक की बात होगी तय करनी है तो अहले मसलक हनफी इकट्ठा होंगे। मजहब नहीं, मिल्लत, कोई मिल्लत की बात है तो कादियानियों के अलावा जितने मुसलमानों के फिरके हैं सब मिलकर इकट्ठा होकर बात तय करेंगे। हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक बॉडी है, उसमें कादियानियों के अलावा सब हैं, शिया भी हैं। शियों का बड़ा नायब सदर है, कल्बे सादिक साहिब जो हैं वो नायब सदर हैं। और मिल्लत से आगे फिर मुल्क है, मुल्की मसाइल जब आएंगे तो हम मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी सब मिलकर के तय करेंगे। तो इसी तरीके पर 2 अलग अलग हैं, वो जरा बहुत फासले पर चले गए तो लड़ाई होगी, जैसा पाकिस्तान में हो रही है, मुसलमान फिरकों में हो रही है, ऐसा होगा। और उनको करीब करीब रखोगे तो लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। तुम अपने करो जो है तुम्हारा मजहब, हम अपना करते हैं, लड़ो मत आपस में। तो इसलिए मुदारा ठीक है, रख रखाव,
پھر اس سے آگے ہے مداحنت، دوہنن سے ہے تیل، اس کے معنی ہے حق پھسل کر باطل کی گود میں جا پڑا، یہ ممنوع ہے۔ حق کو حق اپنے برحق رہنا ہے، برحق حق پر رہنا ہے، اور کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا ہاتھ دبا ہوا تھا، پھر بھی یہ کہا لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز، اور کہا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد کا انتظار کرو، مکہ فتح ہونے والا ہے، اس وقت تمہارا ہاتھ نیچے سے اوپر ہو جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، تھوڑی آسان تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہمیشہ تنگی نہیں رہتی، تنگی اگر ہوتی ہے تو دیر سویر آسانی آتی ہے۔ اور آخری چیز تو بڑی ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حق پھسل کر باطل کی گود میں چلا گیا، باطل نہیں آیا۔ اور موالات کیا ہے؟ ان کی محبت ان کے دل میں، ان کی محبت ان کے دل میں، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے دل میں محبت، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اب تو اللہ خیر کرے، کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہندو ہو جائے گا یا یہ مسلمان ہو جائے گا، اللہ بہتر جانے کیا ہو۔ تو میں نے 4 لفظوں کے معنی سمجھائے اور ان کی حکم سمجھایا اور ان کی حقیقت سمجھائی، کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، آپ یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، دونوں ملک ایک جیسے ہیں، غیر مسلم اکثریت ہے، وہاں بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے، یہاں بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اور مسلمانوں کے بھی وہاں فرقے ہیں، یہاں بھی فرقے ہیں۔ اس لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے یہ 4 لفظ سمجھائے۔ اب اصل تو میں کیا سمجھانا، آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے، ایک حدیث شریف ہے، اس کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ لوگ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا کم عمل کر سکو کرو، نہیں کر سکتے چھوڑو۔ 5 نمازیں ہیں، 3 نہیں پڑھ سکتے، جاب کے درمیان میں 3 نمازیں آتی، ان کے پڑھنے کا کوئی صورت نہیں ہے، چھوڑو انہیں۔ پھر جاب سے گھر آئے تب 2 نمازیں پڑھ سکتے تو پڑھ لو۔ روزے ونٹر میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لو، سمر میں بہت لمبا روزہ ہے، چھوڑو۔ نوکری اجازت دے تو حج میں جاؤ، نوکری اجازت نہ دے، کاروبار اجازت نہ دے تو حج کو ٹلا دو۔ دین یسرون کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے، جتنا تمہارے لیے پاسبل ہو اتنا عمل کرو، باقی کو چھوڑو۔ میرے بھائیو، یہ غلط ہے مطلب۔ اور پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کسی جملے کو سباق اور سیاق سے کاٹ کر الگ کر کے بیچ میں سے جملہ اٹھاؤ گے تو اس کے معنی غلط ہو جائیں گے، مفہوم غلط ہو جائے۔ سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر کے ہر بات کا مطلب سمجھا جاتا ہے، تب صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا چاہیے کہ دین نہیں، شریعت میں آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ دین اور شریعت الگ الگ ہے۔ دین عقائد اور اصول کا نام ہے، بلیفس، پرنسپلز، ان کا نام دین ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا، یعنی عقیدے ایک، اصول پرنسپلز ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، ہر پیغمبر پر وہی دین اسلام نازل ہوا ہے۔ اور شریعتیں، آئین، دستور ہر زمانے کے اعتبار سے ہر نبی کو الگ الگ دیے گئے۔
لیکن 100% الگ نہیں ہوتے تھے، 1%، 99% تو ایک ہوتے تھے، لیکن 1% زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے الگ الگ اصول دیے گئے، ہر پیغمبر کو شریعت الگ دی گئی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ہم نے الگ شریعت اور الگ منہاج رکھا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، زمانے بدلتے تھے تو قوانین بدلتے تھے، جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک دو سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون، لوگوں کے تقاضے ہیں، لوگ بدماشیاں شروع کرتے ہیں تو نئے قانون آتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بار بار قانون اس لیے بدلنا پڑتا ہے کہ لوگ قانون سے بچنے کے تو قانون توڑنے کے لیے راہیں نکال لیتے ہیں، یا قانون کو بینڈ کر کے بائی پاس نکل جاتے ہیں، تو پھر قانون کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعتوں میں بھی ایسا کرنا پڑتا، تو شریعتیں الگ الگ ہیں، دین ایک ہے۔ دین نام ہے عقیدوں کا اور اصولوں کا، پرنسپلز۔ عقیدوں میں کیا تبدیلی آئے گی کہ اللہ ایک ہیں، وہی معبود ہیں، وہی صفات لازمہ اور صفات حسنہ کے مالک ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یا اصول کیا ہیں؟ اللہ نے انسان کو باڈی دی، باڈی میں روح ڈالی اور جیب میں پیسے رکھے، لہذا باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھو، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھو، جیب میں پیسے ہے اس میں سے 40واں حصہ غریبوں کا دو، اور اللہ کے تمہیں محبت ہے تو اللہ کے گھر جاؤ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، اللہ کے گھر جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے اس دنیا میں زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن چلو اس کا نمونہ یہ ہے، مکے میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی اللہ رہتے نہیں ہیں، وہ برکت والا گھر ہے، وہاں جاؤ اور جا کر کے پھرے گھومو پھرو، طواف کرو، سعی کرو، سب کر کے آؤ تو گویا اللہ کے گھر جا کر آئے۔ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اللہ نے کلام کیا، تو کلام ختم ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھائیے۔ تو آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے ایک شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، تو حقیقی ملاقات تو ہو نہیں سکتی، مجازی ملاقات جاؤ کرو، بیت اللہ کو جا کے طواف کر کے آؤ، اللہ کے گھر کا۔ تو نماز رکھی ہے باڈی کو صحیح کرنے کے لیے، لوگ یوگا کرتے ہیں، ارے یوگا کی ضرورت نہیں ہے، یوگا کا باوا ہے یہ نماز، اس نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں ہے، تم کرو تو صحیح، نماز ڈھنگ سے پڑھ کے تو دیکھو۔ اور بدن کے اندر جو روح ہے اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روزے ہیں، لعلکم تتقون۔ اور اللہ نے جو تمہیں بیلنس دیا ہے، کسی مخلوق کو بیلنس نہیں دیا، صرف انسان کے پاس بیلنس ہے، اس میں غریبوں کا حق دو، اور عبادتیں کرتے کرتے اللہ کے محبت جوش میں آئے، جاؤ اللہ سے مل کے آؤ، اللہ کے گھر جا کر آؤ۔ یہ پرنسپلز ہے، اصول ہیں کہ بدن کی اصلاح کے لیے کوئی عبادت چاہیے۔ نماز، کتنی نمازیں؟ کسی امت کو 2 نمازیں دی،
किसी उम्मत को 3 नमाजें दी, इस उम्मत को 50 नमाजें दी, फिर 50 घटाकर 5 कर दी, और 5 करके फिर सवाब 50 का दिए। रोजे, रूह की पाकीज़गी के लिए रोजे जरूरी। कितने रोजे? कहते हैं यहूद पर 3 रोजे थे, उन्होंने एहतियातन एक इधर से बढ़ाया, एक इधर से बढ़ाया, 5 रोजे कर दिए। फिर अगले लोगों ने फिर एक एहतियातन इधर से बढ़ाया, एक इधर से बढ़ाया, 7 रोजे कर दिए। यूं होते होते 6 महीने के रोजे कर दिए। फिर जब इतने सारे हो गए तो निबाह नहीं हो रहे, सब छोड़ दिए। यहूदी रोजा नहीं रखते, ईसाई रखते हैं, हिंदू रखते हैं। ये रूह की पाकीज़गी के लिए इबादत थी। अब मुख्तलिफ कौमों के लिए, किस उम्मत के लिए कितने रोजे, इसमें इख्तिलाफ। ये शरीयत है कि किस उम्मत के लिए कितने रोजे, ये शरीयत है। और रूह की पाकीज़गी के लिए रोजे चाहिए, ये प्रिंसिपल है। अल्लाह ने जो बैलेंस दिया है, माल दिया है, उसमें से खर्च करना है। कितना, ये मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ अहकाम थी, ये शरीयत है। और अल्लाह के दिए हुए माल में से गरीबों पर खर्च करना है, ये तो हर धर्म में, हर मजहब में। हिंदुओं के जाओ, दान पून करने में मुसलमानों से भी आगे हैं। ईसाइयों में जाओ, रिफाही काम करने में मुसलमानों से भी आगे हैं। क्यों? हर मजहब में खर्च करने का, गरीबों पर खर्च करने का अल्लाह का हुक्म है। अब उस हुक्म की कितनी मिकदार खर्च करनी है, कहाँ कहाँ खर्च करनी है, ये शरीयतें हैं। और ये शरीयतें कौमों के एतबार से मुख्तलिफ रही, लेकिन माल खर्च करना है गरीबों पर, ये प्रिंसिपल्स है, ये हर उम्मत में रहा। मैं तो फर्क समझा रहा हूं, बिलीफ क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और आइन, लॉ क्या है। आइन शरीयत यानी लॉ, इनके लॉ LOV नहीं, मोहब्बत के माने में नहीं, LAW, कानून क्या है, ये फर्क समझा रहा हूं मैं। तो ये जो शरीयतें हैं, बिलीफ और प्रिंसिपल्स, ये तो बदलने का सवाल ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर एक ही अकीदे हैं, एक ही उसूल है। लेकिन ये जो कवानीन हैं, आइन हैं, कवानीन हैं, ये जमानों के तकाजों के एतबार से बदलते हैं। ये जो बदलते हैं, इनमें आसानी का लिहाज रखा गया है। कोई हुक्म ऐसा अल्लाह ने बंदों को नहीं दिया कि बंदों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसा कोई हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। जो भी हुक्म दिया है, उस हुक्म में आसानी का लिहाज रखा है। रोजों ही का हुक्म दिया तो कहा अगर कोई सफर में है तो रोजा कजा करे, बाद में रख ले। कोई बीमार है तो रोजा कजा करे, बाद में रख ले। वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जहां ये हुक्म दिया तो फौरन आयत आई, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम पर आसानी करना चाहते हैं, सख्ती नहीं करना चाहते। अगर सख्ती करना चाहते तो ये कहते कि रोजा रमजान आ जाए तो रोजा ला महाला रखना है, मरो मगर रोजे रखो, चाहे सफर में हो, चाहे बीमार हो, चाहे बुढ़े हो गए हो, सफर रोजे रखो। अगर अल्लाह को तुम पर तंगी करना होता तो ऐसा हुक्म देते, मगर अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। ये कहा जिसके लिए रोजा बहुत भारी है, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, तो रोजा न रख, फिदिया दे दे। रोजा भारी तो नहीं है, मगर सफर में है, बीमार है, तो अभी न रखे, जब बीमारी ठीक हो जाए तब रख ले, सफर से घर आ जाए तब रख ले।
یہ سب احکامات روزے میں دیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تنگی سختی نہیں کرنا چاہتے، نرمی کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں سورہ مائدہ میں وضو کی آیت آئی ہے، وہاں یہ کہا کہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر طہارت جنابت کبریٰ لاحق ہوئی ہے، بیوی سے صحبت کی ہے، تو غسل کر کے نماز پڑھو۔ پھر یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس میں کوئی بیمار ہے اور پانی نہیں استعمال کر سکتا، وضو میں غسل میں پانی نہیں استعمال کر سکتا، مر جائے گا، یا سفر میں ہے، پینے کے بقدر تو پانی ہے لیکن نہائے گا وضو کرے گا تو پانی ختم ہو جائے گا، سفر میں پیاسا مرے گا۔ عرب میں 100 مائل تک کوئی پانی ہی نہیں ہوتا تھا اور اونٹوں پر چلتے تھے۔ یہاں ایک نخلستان آیا، یہاں چشمہ ہوگا، یہاں سے پانی بھر لیں گے، پھر 100 میل تک کہیں کوئی پانی نہیں آئے گا، 100 میل کے بعد کہیں کوئی پانی آئے گا۔ تو جو پانی برتن میں لے لیا اس کو وہاں تک چلانا ہے، اگر بیچ میں وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، بیابان میں پیاسے مریں گے۔ تو پھر ضرورت پیش آئی ہے، حدث اصغر لاحق ہوا، واش روم جا کر کوئی آیا، چھوٹا استنجا کر کے یا بڑا استنجا کر کے، یا کسی نے انٹر کورس کیا، بیوی سے ملا اور غسل واجب ہوا، تو ان تمام صورتوں میں قرآن نے کہا تیمم کر لو، پاک مٹی پر ہاتھ مارو اور چہرے پر پھیرو، پھر ہاتھ مارو اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک پھیرو، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ جہاں یہ حکم بیان کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضو اور غسل کی جگہ یہ تیمم کا جو حکم بھیجا ہے وہ تم پر آسانی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سہولت کرنا چاہتے ہیں، تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک دو میں نے مثالیں دی، ان مثالوں سے سمجھو کہ تمام احکام شرعیہ میں آسانی ملحوظ رکھ کر احکام دیے۔ سفر ہے، پھٹافٹ نماز پڑھنی ہے، گاڑی ٹرین آنے والی ہے، تو کہا 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو۔ کل امام صاحب سو رہے تھے، آج یہ بندہ سو رہا ہے۔ بھائیو سونا ہو تو ادھر بیٹھ کر سو، جب میری نظر پڑتی ہے تو میرے ذہن میں سے مضمون غائب ہو جاتا ہے۔ میں سونے کو منع نہیں کرتا، رمضان ہے، اللہ نے سہولت کی ہے، میں بھی سہولت کرتا ہوں، لیکن ادھر سائڈ پہ جا کر بیٹھ کر سو جہاں میری نظر نہ پڑے۔ میری نظر پڑتی ہے تو میرے ذہن کا مضمون غائب ہو جاتا ہے۔ اور ذرا کوئی حرکت کرے، کل یہ سعید بھائی امام صاحب کو دیکھ رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ امام صاحب سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ میری طرف تو دیکھ نہیں رہا، کہیں اور کیوں دیکھ رہا، اتنی بات کا بھی ذہن پر اثر پڑتا ہے۔ پہلے سے ٹیپ ریکارڈ بھر کر لایا ہو مقرر تو کوئی پریشانی نہیں، بٹن دبا دو ٹیپ بجتا رہے گا، لیکن پہلے سے طے کر کے نہیں آیا، سوچ رہا ہے اور بول رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ذرا بھی اگر کوئی بات، کوئی ہمارا طالب علم ناک میں انگلی ڈالتا تو فوراً میں ٹوکتا، کیوں بھائی تیری انگلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ناک کے علاوہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ بہرحال یہ بات ماننی ہے کہ اللہ نے آئین میں، قوانین میں، احکام میں سہولتوں کا لحاظ کر کے احکام دیے ہیں، مگر الدین یسرن کا یہ مطلب نہیں۔ الدین یسرن کا کیا مطلب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری حدیث پڑھتا ہوں میں۔ الدین یسرن وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔
فاستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، فرمایا دین آسان ہے، جو شخص دین سے ٹکر لے گا تو دین اسے ہرا دے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر دین سے ٹکر لوگے دین تمہیں ہرا دے گا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، سیدھے رہو، اسٹریٹ پاتھ پر چلو، سیدھے راستے سے ادھر ادھر بالکل مت نکلو، سیدھے راستے پر رہو۔ اور اگر ادھر ادھر ہو گئے تو نزدیک سیدھے راستے سے نزدیک رہو، سیدھے راستے سے دور مت ہو جاؤ۔ دور ہو گئے، نزدیک سمجھو، ایگزٹ آئی، ذرا سے یوں ہو گیا اور پولیس ادھر ادھر نظر نہ آ رہی ہو تو بیک آ کر کے یوں شہید کو جاؤ، لیکن ایگزٹ پہ دور چلے گئے، اب واپس نہیں آ سکتے، اب تو 35 کلومیٹر گھوم کر آنا پڑے گا، تو سیدھے بالکل اسٹریٹ پاتھ پر چلو، غلط ایگزٹ پہ مت جاؤ، اور اگر غلط ایگزٹ پہ چلے گئے تو قریب رہو، دور مت چلے جاؤ۔ اور خوشخبری سن لو، سددوا وقاربوا وابشروا، سیدھے اسٹریٹ پاتھ پر رہو، اور اگر ہٹو بھی تو ذرا سے ہٹو، زیادہ دور نہ ہٹو، اور خوشخبری سن لو۔ پھر فرمایا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، ہیلپ لو صبح کے ٹائم سے غدوہ، شام کے ٹائم سے روحہ، اور کچھ رات کے اندھیرے سے ہیلپ لو۔ یہ اب پوری حدیث پوری ہوئی۔ اس حدیث میں کیا بیان ہے؟ دین میں تشدد کی ممانعت ہے۔ اگر دین میں تشدد کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین میں تشدد سے کام مت لو۔ شریعت کا جو حکم جیسا ہے ویسا ہی عمل کرو، تشدد مت کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں پہلی قسم کے 6 مبحث میں ایک پورا باب قائم کیا ہے، دین کو تحریف سے بچاؤ، دین کو بگڑنے مت دو۔ اس باب میں شاہ صاحب نے 7 اسباب بیان کیے ہیں جس سے دین خراب ہو جاتا ہے، دین بگڑ جاتا ہے، 7 اسباب بیان کیے ہیں۔ ان 7 اسباب میں سے ایک سبب تشدد بھی بیان کیا ہے۔ ایک سبب تہاون، دین کی بے قدری کرنا، اس سے بھی دین بگڑ جاتا ہے۔ ایک تشدد، دین میں سختی کرنا، اس سے بھی دین بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہے تعمق، دین کی گہرائی میں اترنا۔ یہ 3 سبب بیان کیے ہیں، تعمق، تہاون اور تشدد۔ باقی جو 4 سبب ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں، کبھی بیان کروں گا۔ ابھی تو یہ 3 بیان کر رہا ہوں جن کی وجہ سے دین بگڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دین نہیں آنا، بس ضروری تھا کہ دین اسلام کو ایسا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ قیامت تک اپنی اصلی شکل میں باقی رہے۔ گزشتہ ادیان بگڑ جاتے تھے تو نیا نبی آتا تھا، نئی کتاب آتی تھی، پھر وہ بگڑ گیا تو نیا نبی آیا، نئی کتاب آئی۔ مگر حضور تو امام الانبیاء ہیں، جو امام صاحب آ گئے تو اب کون آئے گا؟ اب تو کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اور پوری امت کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں
پر حضور کا جو لایا ہوا دین ہے دین اسلام، اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اور دین باقی رہتا ہے اپنی کتاب سے۔ اگر کتاب ضائع ہو جائے دین باقی نہیں رہے گا۔ ہندوؤں کی کتابیں ویدیں ضائع ہو گئی تو آج ہندو مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات تحریف ہو گئی، عیسائیوں کی کتاب انجیل تحریف ہو گئی، ان کا مذہب اصلی شکل میں نہیں باقی رہا۔ اور اسلام کی کتاب قرآن کریم، اس کا زبر زیر محفوظ ہے، اور اپنے نہیں پرائے بھی مانتے ہیں کہ اس کتاب میں زبر زیر میں فرق نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ دنیا میں لاکھوں حافظ رہیں گے، ہمیشہ لاکھوں حافظ رہیں گے۔ ایسی کتاب جس کے لاکھوں حافظ ہوں، لکھے ہوئے اور چھپے ہوئے پر مدار ہی نہ ہو۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ کے نیک بندوں کے دل و دماغ کے اندر وہ قرآن بھرا ہوا ہے، اس قرآن کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ قرآن محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، دین اسلام محفوظ رہے گا۔ اور دین اسلام میں جو گڑبڑیں ہوتی ہیں وہ 7 طرح سے دین اسلام کو بگاڑنے کی لوگ کوشش کریں گے، تو حضور نے دین کو مضبوط کر دیا، ان 7 طریقوں سے لوگ اسے نہ بگاڑ سکیں۔ اس میں ایک ہے تعمق، اور تعمق کا چھوٹا بھائی ہے غلو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں کتاب الاعتصام میں تعمق اور غلو دونوں باب 7 قائم کیے ہیں کہ اسلام میں تعمق بھی برا اور غلو بھی برا۔ شاہ صاحب نے غلو کو نہیں لیا، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری میں غلو کو بھی لیا، اور شاہ صاحب نے تہاون کو لیا، تشدد کو لیا۔ تو پہلے تعمق اور غلو کو سمجھو۔ حکم شرعی میں اس کی جنس سے ملانا، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن لوگ ملائیں حکم کے اندر اس کی جنس سے ملائیں، تو یہ تعمق ہے۔ تعمق کے معنی ہے درخت کی جڑ اترتی چلی گئی، جہاں تک بھی جائے گی وہ درخت کی جڑ ہے، تو ہم جنس ملایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل روزہ یا فرض روزہ دوسرے روزے کے ساتھ ملایا، یعنی 2 روزے ایک ساتھ رکھے، رات میں بھی افطار نہیں کیا۔ تو صحابہ تو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرتے تھے، تو کچھ صحابہ نے بھی 2 روزے ملائے، 2 روزے ایک ساتھ۔ حضور نے منع کیا، مگر پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ حضور نے تیسرا روزہ ملایا، 3 روزے ایک ساتھ رکھے۔ اب کہاں تک، پھر رمضان کا چاند نظر آ گیا یا عید کا چاند نظر آ گیا، تو اب تو روزے ختم کر دینے پڑے۔ حضور نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور روزے ملاتا، تب میں دیکھتا کہ یہ متعمقین، یہ جملہ بخاری میں ہے کہ یہ گہرائی میں اترنے والے کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں، میں دیکھتا۔ کل منقل لہم، حضور نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو اب حضور تو ایک عمل کر رہے اور عام لوگوں کو منع کیا، تو عام لوگوں کو اپنی حالت پر رہنا ہے، حضور کی پیروی نہیں کرنی جب منع کیا ہے۔ یہاں سے قاعدہ پکڑو، بعض احکام خواص کے لیے الگ ہوتے ہیں، عوام کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ خواص کے لیے خاص حکم ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے 24 گھنٹے میں ایک قرآن پورا کرتا ہے، یا دن میں ایک قرآن پورا کرتا ہے، رات میں ایک پورا کرتا ہے، خواص کے لیے جائز، عوام کے لیے جائز نہیں۔ خواص کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن میں قرآن پورا کرنا چاہیے،
لیکن اس سے کم میں 1-2 دن میں پورا کرے، 1 دن میں کرے، 1 رات میں کرے، 1 دن میں کرے، خواص کے لیے جائز ہے، لیکن عوام کے لیے مہینے میں 1 قرآن ختم کرنا۔ اگر عوام اس میں صبح سے لے کر بیٹھے ہیں، دن بھر رات بھر پڑھ رہے ہیں، تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا؟ روزانہ 1 ختم کرنے کے لیے یا 1 رات میں 1 ختم کرنے کے لیے جب اس میں لگ جائے گا تو دوسرا دنیا کا کام کرے گا کون؟ اور خواص اگر ایسا کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ خواص کے لیے کیوں؟ دیکھو ایک مسئلہ ہے، وہ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں، مگر سنو، یہ جو زمین ہے، یہ زمین سکڑتی ہے اور پھیلتی ہے، ایسے زمانہ ٹائم یہ بھی سکڑتا ہے، پھیلتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک بندے نے 99 آدمیوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا۔ ایک نیک بندے کے پاس، بزرگ کے پاس گیا اور کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک مومن کو قتل کرے گا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، کہاں سے تیری توبہ کا کیا سوال ہے؟ تو اس نے پستول نکالی اور اس کو بھی گولی ماری کہ چلو 100 پورے، 99 قتل کیے تھے، اب 100 پورے کر دیے۔ پھر اس کی وہی بری زندگی شتر بے مہار کی طرح چلتی رہی۔ پھر اللہ نے پھر اس کے دل میں ڈالا کہ توبہ کرنی چاہیے، تو ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا میں نے 100 قتل کیے، توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ تو عالم نے کہا بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، کر توبہ، ضرور اللہ تیری توبہ قبول کریں گے۔ اسے توبہ کی۔ پھر ان عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تو جہاں رہتا ہے وہ برا علاقہ ہے، تو فلاں جگہ چلا جا، وہ نیک بندوں کی سرزمین ہے۔ وہ برا علاقے میں رہ کر اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کی سرزمین میں رہے تو بہت آسانی سے اپنی نیکیوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنا وطن چھوڑ کر نیک بندوں کی سرزمین کی طرف چل پڑا۔ پیدل چلتے تھے پرانے زمانے میں، چلتے چلتے، بہت دور تھا، مکے جانا ہے، چلتے چلتے بیمار پڑا، راستے میں ایک جگہ پڑ گیا، لیٹ گیا، وہ بیماری بڑھ گئی، موت کا وقت قریب آیا، سکرات کی حالت شروع ہو گئی۔ اب فرشتے آئے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی۔ یہ فرشتے کہتے ہیں ہم جان وصول کریں گے، یہ فرشتے کہتے ہیں ہم جان وصول کریں گے۔ عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس نے چاہے توبہ تو کی ہے لیکن نیک لوگوں کے علاقے میں ابھی پہنچا نہیں، لہذا ہم اس کو جان وصول کریں گے، دوزخ میں لے جائیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کر کے چلا ہے، چاہے وہ نیک لوگوں کی زمین میں نہیں پہنچا، مگر توبہ کر کے چلا ہے تو ہم اسی جان وصول کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے دونوں فریقوں نے اس سے بولا بھئی یہاں ہمارا جھگڑا ہے، نمٹا۔ جب 2 فریقوں میں جھگڑا ہو تو تیسرے کو مقدمہ سونپنا پڑتا ہے۔ جیسے 2 پٹھان لڑ رہے تھے، کوئی پٹھان ہو تو ناراض مت ہو جائیے، 2 پٹھان لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ شیر بچہ دیتا ہے، دوسرا کہتا تھا شیر انڈا دیتا ہے۔ اب دونوں میں لڑائیاں، یہ کہتا ہے شیر بچہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے شیر انڈا دیتا ہے۔ اب ایک میاں بھائی جا رہے تھے، میاں بھائی کمزور ہوتے ہیں، بلایا وہ یہاں ہمارا جھگڑا نمٹا، شیر بچہ دیتا ہے، انڈا دیتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر یوں کہوں گا تو یہ مارے گا،
اور یوں کہوں گا تو یہ مارے گا۔ تو اس نے کہا سنو بھائی، شیر جنگل کا بادشاہ ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ تو اس نے کہا جب جنگل کا بادشاہ ہے اس کی مرضی، جب چاہے انڈا دے، جب چاہے بچہ دے۔ تو تیسرے نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جہاں سے چلا ہے وہاں سے یہاں تک کی زمین ناپو، اور یہ جہاں پڑا ہے یہاں سے مکے کی زمین ناپو، جدھر قریب ہو ادھر وہ فرشتے اس جان وصول کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر نپائی شروع ہوئی، میجرمنٹ لے کر کے نپائی ہونے لگی۔ اب اللہ نے اس زمین کو حکم دیا پھیل، اور اس زمین کو حکم دیا سکڑ، اور اس بندے نے بھی، کیونکہ سکرات شروع ہو گئی اور فرشتوں کو نظر آنے لگے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنی ہیں، اور اس نے دیکھا ہے کہ فیصلہ ہوا، نپائی شروع ہوئی ہے، تو وہ گھسٹنے لگا، پڑا کھڑے ہونے کی طاقت تو تھی نہیں، تو گھسٹ کر کے مکہ کی طرف گھسٹ رہا ہے۔ نپائی ہوئی تو یہ زمین ایک بالش سے زیادہ نکلی، یہ کم نکلی، ایک بالش، صرف ایک بالش کا فرق نکلا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم جان وصول کریں گے، اور انہوں نے جان وصول کی، روح قبض کی۔ مجھے اس حدیث میں کیا بتانا ہے کہ زمین سکڑتی بھی ہے اور زمین پھیلتی بھی ہے، تمہاری سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہ آئے تو بھی مانو۔ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، ماننا ہی یہ جک مار کے ماننا، بازا سر پھرا ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آئے تو مانے گا، نہ سمجھ میں آئے تو نہیں مانے گا۔ لیکن جب قرآن میں کوئی ہو اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث میں کوئی بات ہو تو جک مار کے ماننا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو، زمانہ بھی پھیلتا بھی ہے، سکڑتا بھی ہے۔ ایسی تو بہت مثالیں ہیں اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں، اس کی تو بہت مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس گئے، ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور واپس آئے تو گھر کا کیواڑ بند کر کے گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ یہ بے صفے کی ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے۔ بہت سی باتیں بے صفے کی کچی ہوتی، اور کہتے ہیں کہ راستے میں ایک درخت کے پاس سے براق گزر رہا تھا تو حضور کے امامے سے درخت کی ٹہنی لگ گئی تھی اور وہ ہیلی تھی، تو واپسی میں بھی وہ ہیلی رہی تھی۔ یہ بھی بے صفے کی ہے۔ اور جس بستر میں سے اٹھ کر حضور معراج میں گئے تھے تو رات کو آدمی سوتا ہے تو بستر گرم ہوتا تھا، وہ بھی گرم تھا۔ یہ سب بے صفے کی باتیں ہیں، مگر یہ بے صفے کی جو لوگ بناتے ہیں، وہ بھی جو لوگ مانے ایسی تو بنائیں گے، بنانے والے جو باتیں بناتے ہیں تو وہ قابل قبول ہی تو بنائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اتنا وقت ہونے کے بعد کنڈی ہلتی رہے، یعنی اتنے ذرا سے وقت میں حضور تشریف لے آئے، معراج میں جا کر واپس لے آئے۔ اس کے لیے جو یہ بوگس باتیں لوگوں نے بنائی ہیں تو قابل قبول لوگوں کی عقلوں کے لیے قابل قبول ہیں، ایسی تو باتیں بنائیں گے۔ تو چلو، یہ تو دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے، صرف دنیا کے بارے میں اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یتقارب الزمان، زمانے کے اجزاء قریب قریب آ جائیں گے۔ جو کام ایک دن میں ہوتا ہے ہفتے میں جا کر نمٹے گا، جو کام ہفتے میں ہوتا، مہینے میں، سال میں، وہ اس کا برعکس، ہفتے کا کام ایک دن میں کر ڈالا، مہینے کا کام ایک ہفتے میں کر ڈالا۔ زمانہ ایسا گزرے گا، فٹافٹ گزرے گا کہ جیسا معلوم تھا کہ کل پچھلا سال ختم ہوا تھا، آج دوسرا سال بھی ختم ہوگی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں یہ تقارب الزمان، زمانے کے اجزاء ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔
تو یہ زمانے کے جو اجزاء قریب آئے یہ سکڑنا ہے، اور زمانے کے اجزاء پھیلیں یہ بست ہے۔ مثال لو، 1 انچ کا ربڑ لو، 2 کنارے سے پکڑو اور کھینچو، ایک بالش تو ہو جائے گا، یہ بست ہو، پھر چھوڑ دو تو 1 انچ کا ہو گیا، یہ قبض ہو گیا۔ تو زمانے میں ٹائم بھی پھیلتا گھٹتا ہے۔ ایک قصہ سنا ہے ہم نے، اللہ جانے صحیح یا غلط، قصے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھو میرے بھائیو، قصوں سے عقیدے نہیں بنتے، مگر قصوں سے عقیدے بگڑتے۔ قصوں سے عقیدے بنتے نہیں ہیں، عقیدے تو قرآن و حدیث سے بنتے ہیں، اور حدیث میں بھی ضعیف حدیث سے عقیدے نہیں بنتے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث سے عقیدے بنتے ہیں۔ لیکن یہ جو قصے کہانیاں ہیں اس سے عقیدے بگڑتے ضرور ہیں۔ اس لیے ان قصے کہانیوں کے بارے میں ذرا جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قصہ ہم نے سنا ہے، اللہ جانے صحیح یا غلط، کہ لکھنؤ میں ایک بڑے مولانا تھے، مولانا عین القضات، ان کو دست غیب بھی حاصل تھا۔ ان کا مصلی کمرے میں بچھا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی سائل آیا تو انہوں نے پلہ ہٹایا اور پیسے نکال کے لے جائے، پلہ ٹھیک کر دیا۔ ان کے مصلی کے نیچے سے پیسے نکلتے ہی رہتے تھے، جہاں کوئی ضرورت مند آیا انہوں نے مصلی ہٹایا، نکال کے پیسے دے دیے۔ اس کو دست غیب کہتے ہیں۔ یہ سب سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ یہ حقیقت ہے۔ ان کے یہاں وہ روزانہ دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، مشہور تھا۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یہ بات مشہور جو یہ غلط ہے، جاؤ حضرت سے پوچھو۔ تو حضرت سے پوچھا تو حضرت نے کہا ہاں بھئی ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں پڑھ کر دکھاؤں؟ تو کہا دکھاؤ۔ تو کوئی جیسے آج کل پارک میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں لکھنؤ میں گھومتی ندی ہے، اس کا پل ہے بہت بڑا۔ تو حضرت نے فرمایا کل عصر کے بعد گھومتی ندی کے پل پر آ جاؤ، میں وہاں تمہیں قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تو سارا شہر لکھنؤ امڑ آیا، عصر کی نماز ہو گئی، حضرت نہیں آئے۔ جب غروب میں آدھا گھنٹہ رہا تب ان کی گھوڑا گاڑی آئی، اور انہوں نے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر سب کے سامنے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا کہ ان کا قرآن پورا ہو گیا۔ یہ قصہ ہے، صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ زمانہ پھیلتا ہے اور زمانہ سکڑتا بھی ہے، تو زمین بھی سکڑتی ہے، پھیلتی ہے۔ بس یہ جو خواص ہیں، اگر وہ تھوڑے وقت میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، دن بھر میں قرآن پڑھ لیتے، کیسے پڑھتے ہوں گے؟ رات بھر میں قرآن پڑھ لیا، کیسے پڑھتے ہوں گے؟ زمانہ پھیلتا ہے۔ ہمارے لیے وہ جو 12 گھنٹے دن کے یا رات کے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ وقت ہو جاتا۔ زمانہ پھیلتا ہے اور زمانہ سکڑتا بھی ہے، جیسے زمین پھیلتی ہے اور زمین سکڑتی بھی ہے۔ اسی کو کرامتیں کہتے ہیں۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں سمجھا یہ رہا تھا کہ بعض احکام خواص کے لیے، وہ خواص ہی کے لیے، عوام کو اس پر عمل نہیں کرنا۔ میں نے پہلے سے جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ رمضان میں دن میں الگ ختم کرتے تھے، رات میں الگ ختم کرتے تھے۔ یہ خواص کے احکام ہیں، وہ احکام الگ ہیں۔ جیسے حضور نے خود 100 میں وصال رکھا ہے، کئی دن کے روزے ملا کر رکھے ہیں اور صحابہ کو منع کیا ہے۔ تو بعض احکام خواص کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے ممنوع ہوتے ہیں۔ اگر عوام بھی اس حکم کو کرنے لگیں
تو ان کے لیے بہت دشواری ہو جائے گی۔ اور اسی کا نام تشدد ہے، اور تشدد سے حضور نے منع کیا ہے، فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی دین سے ٹکر لے گا تو دین اسے ہرا دے گا۔ اس نے طے کیا کرو ہر رات میں 500 رکعتیں نفل پڑھنی ہے، ایک ہفتہ پڑھ کر تھک جائے گا۔ یہ طے کیا کہ ایک دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، ہفتہ پابندی کر کے تھک جائے گا۔ عوام خواص نہیں تھکیں گے، وہ تو کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے، عوام تھک جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وظائف، ایک تو وہ احکام ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں، وہ اتنے ہی پڑھنا ہے۔ اور جو نفلیں آدمی اپنے ذمے لیتا ہے وہ اوراد و وظائف کہلاتے ہیں۔ یہ جو اوراد و وظائف ہیں، حضور نے فرمایا اتنے اپنے ذمے لو کہ آسانی سے، سہولت سے اسے بجا لا سکو۔ اگر تم نے بہت زیادہ اوراد و وظائف لے لیے تو یہ تم دین سے ٹکر لینا چاہتے ہو، دین سے جو ٹکر لے گا دین اسے ہرا دے گا، وہ اس کا معمول پورا نہیں کر سکے گا۔ تو ایسا تشدد اپنے اوپر کیوں کرتے ہو؟ عیسائیوں کے یہاں ایسا تشدد ہے، ہندوؤں کے یہاں ایسا تشدد ہے، بدھسٹوں کے یہاں ایسا تشدد ہے۔ مرد نکاح ہی نہیں کر سکتے، عورتیں نکاح ہی نہیں کر سکتے، اتنا لوہا بدن پر لادے رہو، اتنے دنوں تک پبلک میں نہ ہو، پتہ نہیں طرح طرح کے تشدد ہے۔ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے تشدد میں آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ جو بشپ ہیں اور ننے ہیں، یہ جو بدھسٹوں کے یہاں فنگی ہیں، اندر اندر سب کچھ بدماشیاں کرتے ہیں۔ ایسا ہی رنگون میں ایک فنگی تھا، اس کو موبائل لے کر کسی کو موبائل کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک وہیں کے مولوی سے کہا، بھئی یہ تو فنگی ہیں، یہ تو دنیا سے بے تعلق ہیں، اس کے بعد موبائل کا کیا مطلب ہے، اور یہ موبائل کس کو کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کسی عورت سے کانٹیکٹ کر رہا، وہ اس کی زبان سمجھ رہا تھا، اور پھر اس کو کانٹیکٹ کر کے کوئی ہوٹل طے کرے گا، وہاں وہ عورت بھی آئے گی، فنگی بھی جائے گا۔ یہ ساری بدماشیاں سب کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا فطرت پر رہو، فطرت سے مت نکلو۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لہذا تبتل، بے تعلقی مرد اور عورت کی اسلام نے حرام کر دیا۔ نکاح کرو، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے، کوئی شوہر آدمی بغیر عورت کے نہ رہے۔ ایک سے کام نہ ہو، 2 کرو، 2 سے ضرور، ایک بیمار رہتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسری کرو، 2 سے بھی ضرورت نہیں پوری ہوتی، تیسری کرو۔ فطرت، نیچر پر رہو، فطرت سے مت نکلو، فطرت کی اصلاح کرو۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی شخص دین سے ٹکر لے گا تو دین اسے ہرا دے گا، لہذا سیدھے اسٹریٹ چلو، سددو، اگر ہٹو سیدھے اسٹریٹ پاتھ سے ہٹو تو قریب قریب رہو، دور مت ہو جاؤ۔ اور خوشخبری سن لو کہ دنیا آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے بڑے مراتب حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اتنی تھوڑی سی عبادت سے جنت بھی ملے گی، جنت کے بڑے مرتبے بھی ملیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارے جو اوراد ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرو، تھوڑے اوراد غدوہ صبح میں کر لو، تھوڑے اوراد شام میں کر لو، فجر میں اٹھو، فجر کی نماز سے پہلے کچھ اوراد کر لو، فجر کے بعد کر لو، عشاء سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں کر لو یا عشاء کے بعد کر لو، اور رات کی تاریکی سے تھوڑی ہیلپ لو، یعنی تہجد کے وقت اٹھو،
اور کچھ اوراد اس وقت کر لو، بس اتنے کرو، تھوڑے صبح میں، تھوڑے رات میں، تھوڑے تہجد کے وقت میں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، مدد حاصل کرو صبح کے وقت سے، شام رات کے وقت سے، اور رات کے اندھیری رات کے تھوڑے سے حصے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اٹھو تہجد کے وقت، بھئی اتنے ہی معمول رکھو، اس سے زیادہ معمول رکھو گے تو تم نبھا نہیں سکو گے، یہ دین سے ٹکر لینا ہے۔ اور اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ آسان نازل فرمایا ہے، یہ تشدد سے کام مت لو، الدین یسر کا یہ مطلب ہے کہ نوافل اعمال جو فرائض ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں، تھوڑے سے ہیں، جیسے روزے 1 مہینے کے ہیں، لیکن نفل روزے ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اور فرمایا حدیث میں لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ وہ بے روزہ رہا۔ رات میں اٹھو نفلیں پڑھو، مگر رات بھر سوتا ہی نہیں ہے، پوری رات نفلیں پڑھتا ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ دین آسان ہے، جتنا برداشت کر سکتے ہو اتنے نوافل اعمال کے اوراد و وظائف بناؤ، اس سے زیادہ اگر بناؤ گے، دین سے ٹکر لینے کی کوشش کرو گے، تم ہار جاؤ گے، دین نہیں ہارے گا، دین تمہیں ہرا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔